میرا یہ سفر جنگ کے سائے میں جاری ہے، اور شاید اس سفر کے مشاہدات پہ کتاب اسی نام سے ہونی چاہیے، جنگ کے سائے میں سفر۔ کیونکہ میں نکلا ہوں جب کراچی سے، اسی دن، اس سے بلکہ چند گھنٹے پہلے خامنہ ای صاحب کو ہلاک کیا گیا تھا ایران میں، اور جو ہے وہ بہت ساری پروازیں منسوخ ہو گئی تھی کراچی سے جانے والی مشرق وسطیٰ کی طرف، اور ایک یہ بھی امکان تھا کہ میزائل جو چل رہے ہیں اس میں کوئی کسی جہاز سے نہ ٹکرا جائے۔ تو بہرحال وہاں سے نکلے، جہاز نے ہندوستان کے اوپر سے اڑا کر بینکاک پہنچایا، اور وہاں سے منیلا پہنچ گئے، مگر منیلا سے نکل کے پھر گوام پہنچے، جہاں پر کہ اینڈرسن ایئر فورس بیس بھی ہے امریکہ کا، اور ایک ان کی جو بحری فوج کی ایک بندرگاہ ہے وہ بھی ہے وہاں پر۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ کیا ایران کے پاس اس طرح کے دور مار میزائل ہیں کہ وہ یہاں گوام پہ حملہ کر سکے؟ پھر مجھے خیال ہوا کہ نہیں، گوام تو بہت دور ہے ایران سے، مگر ابھی 2 دن پہلے ایک کوشش ہوئی ہے ڈیاگو گارسیا کے اوپر میزائل مارنے کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے گوام سے واپس پہنچے منیلا، اور منیلا سے نکل کے تائپے آئے، تائیوان۔ وہاں پر یہ صورتحال بنی کہ اسی وقت امریکہ نے اپنی فوجیں بڑھانا شروع کی مشرق وسطیٰ میں، اور تائیوان کی حفاظت کے لیے کچھ جو فوج تھی اس کو وہاں منتقل کیا، اور پھر خبر آئی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر چین نے تائیوان کا محاصرہ شروع کیا ہے، کیونکہ چین کا دعویٰ ہے کہ تائیوان ہمارا ہے۔ تو مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہم جو ہے تائیوان سے نکل کے آ گئے، مگر اب تائیوان سے نکل کے جو یہاں پر جنوبی کوریا پہنچے ہیں، وہاں بھی ایسی صورتحال ہے کہ شمالی کوریا جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے امریکی اڈوں پہ، کیونکہ شمالی کوریا خوش نہیں ہے امریکہ سے۔ ان کے اوپر غالباً ان کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا ہے تہران میں۔ تو اس طریقے سے یہ سفر مستقل جنگ کے سائے میں جاری ہے۔